کی مجلس ہوگی جس میں اس کا ذکر نہیں ہوگا، ذکر پھر حسین کا ہوگا۔ اللہ توجہ ہے۔ مقصد دشمن کا یہ کہ یہ ختم ہو، مقصد بیچارے دشمن کا یہ مار کے کہ ختم ہو۔ جتنا وہ مارتا چلا جاتا ہے عزاداری کو اتنا نکھار آتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد لاش حسین پہ رکھی گئی، اس کی بنیاد کسی محل میں بیٹھ کر نہیں رکھی گئی، دمشق کے دربار میں اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی، عالم مظلومیت میں رکھی گئی۔ دشمن کیا جانے، مظلومیت تو اس مکتب کو طاقت عطا کرتی، مگر اس کا یہ مطلب ہی نہیں، وہ بیجا مظلومیت نہیں، وہ زبردستی کی مظلومیت نہیں کہ دشمن مارتا رہے اور ہم پڑے رہے بس ٹھیک ہے، مظلومیت تو ہماری طاقت نہیں، وہ مظلومیت بے شرمی کی مظلومیت۔ مگر حق کے اوپر اگر مظلومیت ہو تو پھر وہ بے شرمی نہیں ہے، وہ کمال ہے انسان کہ انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اور الحمدللہ 1400 سال سے یہ دیکھ لیا گیا کم از کم اس مکتب نے انسانیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ادھر مارے گئے ہیں 50 مومن، وہ جنازے لے کر بیٹھے ہوئے کوئٹہ کی سڑک کے اوپر، انہوں نے جا کر کسی کے گھر کے اوپر حملہ تو نہیں کیا، کسی کے اوپر، کسی کی غیرت کے اوپر تو نہیں سوال اٹھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس مکتب کو مارا گیا ہے اس کی انسانیت سلامت، مارنے والوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس میں مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مایوسی کم از کم مکتب آل محمد میں نہیں آ سکتی۔ اور میں ہمیشہ ایک بات ہے کہ اگر کسی کے اوپر مایوسی حق بنتی تھی نا کہ وہ مایوس ہو کے حوصلہ چھوڑ دے، تو وہ مظلوم کربلا کے بیٹے ہو سکتے ہیں، وہ مولا سجاد ہو سکتے ہیں، اگر ان ہستیوں نے، اگر وہ ہو سکتی تھی علی و بطول کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، اگر انہوں نے اس عالم میں بھی حوصلے نہیں نہ چھوڑے تو ہم پر حوصلہ چھوڑ دینا حرام۔ توجہ ہے ضرور، پھر ہم پہ حوصلہ چھوڑ دینا حرام ہے اگر آل محمد نے حوصلے نہیں چھوڑے۔ یہ مظلوم، یہ دین اسلام نبی نے نہ تلوار سے پھیلایا، مظلومیت سے، پتھر کھا کھا کے اس مکتب کو بچایا گیا، پتھر کھا کھا کے، تلواریں کھا کھا کے۔ یہ مکتب قائم بھی رہے گا اس انداز۔ لہٰذا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مکتب کے ساتھ نظریے کے ساتھ وابستہ، جھٹکے سے وابستہ نہیں، صرف کسی قدرتی پروسیس کی وجہ سے وابستہ نہیں، ماں باپ کی طرف سے نہیں، جو نظریاتی طور پہ اس مکتب سے وابستہ ہے، خوش قسمت۔ لہٰذا ہاں پلاننگ کرنی چاہیے خود کو بچانے کی، مکتب کو پھیلانے کی، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم کربلا والوں کے، آپ یہی دیکھیں سیدہ اگر مایوس ہو جاتی ہوتا کیا دنیا جان پاتی کہ کربلا میں کیا ہوا؟ نہیں، پھر یزید اپنی من مانی تشریح پیش کرتا، جو وہ چاہتا کربلا کے متعلق بتا دیتا، اور یہی ہوا۔ لوگ تو یہی جانتے تھے باغی تھے، قتل ہو گئے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے آج بھی ہم 2 جنازوں کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آج بھی آپ عالم اسلام میں اپنے کئی معصوم شہیدوں کے اصل قاتل بتا نہیں سکتے۔ آپ پاکستان میں دنیا اسلامی ممالک کے کسی ممبر پہ بیٹھ کر نہیں بتا سکتے، آج ہی جن کی شہادت کے لیے بیٹھے آپ ان کے اصل قاتلوں کا نام برسر ممبر نہیں لے سکتے۔ آپ ان کو پیش کر دیتے ہیں جو چہرے سامنے تھے، اصل قاتل آپ نہیں بیان کر سکتے، حالانکہ یہ دونوں شہید عین بستی میں شہید ہوئے۔ ایسے ہی ہے جی، دونوں بستی میں شہید ہوئے، ارد گرد صحابہ کے گھر تھے، آپ اصل قاتل کا نام نہیں لے سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے جتنے بھی معصوم شہید ہیں، ایک امام زمانہ سے ہٹ کے 13 میں سے 12 ایسے معصوم ہیں جو بستیوں میں قتل ہوئے، مگر کئیوں کے اصل قاتل کا نام آپ آج بھی نہیں لے سکتے۔ ایک حسین ابن علی ایسا شہید ہے، جنگل میں شہید ہوا، مگر ساری دنیا قاتل کا نام جانتی۔ یہ کمال جناب زینب، یہ ابلاغ زینب کا کمال ہے۔ اگر حوصلہ چھوڑ دیتی تو آیا ممکن ہوتا۔ اس کا مطلب ہے شیعہ کسی صورت حوصلہ نہیں چھوڑ سکتے۔ بس مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بدقسمتی کا وقت ہے، یقیناً بہت برا وقت ہے، مگر حوصلہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے مکتب پہ قائم رہیں، آپ کا وجود ہی ان کی موت ہے۔ توجہ ہے جناب، آپ کا وجود، آپ ان کے گھر جاتے ہیں تو یہ آپ کو مارتے ہیں، آپ ان کے مدرسے میں جاتے ہیں تو یہ آپ کو مارتے ہیں، نہیں، آپ اپنے امام بارگاہ میں ہوتے ہیں یہ آ کے مارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ جہاں ہیں آپ کا ہونا ہی ان کے لیے باعث تکلیف ہے۔ توجہ ہے جناب، یعنی آپ نے تو ان کو کچھ کہا ہی نہیں، آپ تو اپنے گھر بیٹھے، اپنے بزنس پہ بیٹھے ہیں، اپنے امام بارگاہ میں بیٹھ کے اپنوں کا ذکر کر رہے ہیں، موت انہیں وہاں پہ آ رہی ہے، وہ آپ کو آ کر مار رہے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ آپ کا وجود ہونا ان کی موت ہے. کیسے ممکن ہوا 1400 سال پہلے جن کے ائمہ کو قتل کر دیا گیا اور کوئی نام اٹھانے والا نہیں، آج 1400 سال بعد ان کی اتنی اکثریتی قوم موجود ہو؟ ہمارا وجود اصلاً، ہمارا وجود ان کی موت ہے. یہ ہمیں گھر پہ آ کے اس لیے مارتے ہیں کہ ہمارا ہونا ہی ان کے ابدال کی دلیل. وہ بیچارے ہمارے ہوتے سچا مذہب کہلا نہیں سکتے. توجہ ہے جانے والا؟ ہمارے ہوتے انہیں سچا مذہب ہونے کی کوئی سند ہی نہیں دے سکتا. ہماری وجہ سے کہلاتے مسلمان ہیں مگر دہشت گرد. توجہ ہے جانے والا؟ لہٰذا انہیں ہم سے تو موت آنی ہے، کیونکہ اخلاقیات ہمارے کندھے پہ ہیں، تعلیمات مصطفیٰ ہمارے کندھے پہ ہیں، 1400 سال سے تعلیمات آل رسول ہمارے کندھوں پر ہیں. لہٰذا ہمارا ہونا ان کے باطل ہونے کی دلیل. ہماری مظلومیت ان کی فتح نہیں ہے. ہمارا وجود کا ختم ہو جانا یا ہمارے فلسفے کا ختم ہو جانا یہ ان کی فتح ہوگی. ہم چاہے مظلوم رہیں مگر چونکہ ہم نظریہ رکھتے ہیں ہمارا ہونا ان کی موت ہے. اور یہی کربلا والوں نے کیا. جسم تو کربلا میں کٹ گئے سارے. آپ کے خیال میں شکست ہو گئی؟ نہیں، شکست پھر بھی نہیں ہوئی. وجہ کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا جنگ کس بات پہ. یزید نے کہا کوئی نبی نہیں، کوئی خدا نہیں، ایسے ہی ہے، کوئی وحی نہیں آئی تھی، معاذ بنی ہاشم نے ڈھونڈ رکھا ہے. ہوا کیا؟ امام حسین اٹھے یہ کہہ کے کہ نہیں، مصطفیٰ حق ہے، خدا حق ہے. اب فتح اور شکست کس بنیاد پہ ہوگی؟ قوم شیعہ کی اور غیروں کی. یہ ہمیں مار کے جاتے ہیں، جا کر پھر نماز پڑھتے ہیں. توجہ ہے ذرا محترم؟ مار کے ہمیں گئے، ہم تو پھر بھی کامیاب. ہماری ناکامی اس دن ہے یہ شیعہ کو مار کے جائیں اور جا کر کہیں کوئی نبی نہیں تھا. توجہ ہے ذرا محترم؟ جب تک یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے مصطفیٰ کو مان رہے ہیں نا، اس وقت تک شیعوں نے اپنے ہونے کا حق ادا کر دیا. توجہ ہے ذرا محترم؟ نعرہ حیدری، نعرہ سلام. توجہ ہے ذرا محترم؟ ہم نے تو اپنے ہونے کا حق ادا کر. ہمارے امام نے کہا تھا نہیں اللہ رسول ہے، ان کے امام نے کہا تھا اللہ رسول نہیں. ہاں اس دن شیعہ بیچارے فارغ ہو جائیں جس دن کہہ دیا جائے عالم اسلام سارا اٹھ پڑے نہیں کوئی مصطفیٰ نہیں. جب تک جناب مصطفیٰ کا ذکر باقی ہے قوم شیعہ باقی. ہم اپنے مقصد کو پا لیا، کیونکہ ہمارے امام نے اس بات پہ جنگ نہیں کی تھی کربلا کی مجھے امام مانو. انہوں نے اس بات پہ جنگ کی تھی نہیں، جس اللہ رسول نے اپنا کلمہ دیا ہے اسے تسلیم کرو. جب تک اسے عالم اسلام تسلیم کر رہا ہے ہم کربلا کے فاتح ہیں. توجہ ہے ذرا محترم؟ اور یقین نہیں آتا تو 1400 سال پہلے یہی معصوم نے دربار میں بازار میں فرمایا. چوتھا امام جب بازار میں آیا، ابراہیم بن طلحہ کا بیٹا جس کے باپ کو کوفہ کی گورنری مولا علی سے چاہیے تھی نہیں دی، جمل میں چلا گیا، مارا گیا. دکھ تھا، بیٹے کو تکلیف تھی. جب دیکھا علی کا پوتا آیا، اب سمجھا کہ جھکے ہوئے ہیں، توک ہے، پیچھے باپ بھائی قتل ہو گئے ہیں، لہٰذا بڑی مظلومیت کے عالم میں ہے. بڑے طنز کے عالم میں سب کے سامنے پوچھا ہاں ابن الحسین لمن غلب، حسین کے بیٹے کون غالب رہا؟ اپنی طرف سے طنز کیا کہ اب یہ ڈر گئے ہیں، جھک گئے ہیں، مظلوم ہیں. مولا نے جھکا ہوا سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. آپ نے فرمایا آذان ہونے دیں. اگر آذان کے اندر ابو سفیان کا نام ہو سمجھ لینا ہم ہار گئے، محمد مصطفیٰ کا نام ہو سمجھ لینا ہم جیت گئے. محمد آل محمد سلام. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. توجہ ہے ضرور. لہٰذا الحمدللہ رب العالمین جب تک عالم اسلام کے اندر خدا کا کلمہ باقی ہے، مصطفیٰ کا کلمہ باقی ہے، یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے. لہٰذا وقت کی حالات ہیں. ہاں ابھی ورلڈ پولیٹکس کے رولز بدلے، پیچھے سے آنا بند ہو گیا، خود مٹ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی نظریے کے اوپر نہیں قائم بیچارے. لہٰذا ابھی گزارا دہشت گردی سے، دہشت گردی کو مالی سپورٹ کی ضرورت. جب تک سلسلہ چل رہا ہے تب تک چلے گی. ابھی دنیا کے چند حکمرانوں کے اپنے تقاضے بدلے، بیٹھے بٹھائے مذہب گھر کھولے. لہٰذا ہم 1400 سال سے ہیں اور ہمیں تا قیامت رہنا ہے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بحرحال کرنا چاہیے. یہ شہادتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ نہ ہو ہم بے فکر شیعہ بن جائیں. نہیں، اصلاً شیعت کی تعریف ہی کیا ہے؟ شیعت احساس ذمہ داری کرنا. ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. باقی یہ وقت ہے اور برا وقت ہے، انشاءاللہ
اچھا وقت بھی آ جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا دنیا کے اندر 25-30 کروڑ کی تعداد میں ہونا ہی ہمارے حق ہونے کی چاہیے۔ اس سے اچھا کیا وقت ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ایک وہ وقت کہ کربلا میں لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی اٹھانے والا ہے۔ آج 25 سے 30 کروڑ جان ساران حسین دنیا میں بس رہے ہیں، لہٰذا آپ حق ہیں، اپنے آپ میں حوصلہ رکھیے۔ درود پڑھیے گا محمد۔ تو عزیزان محترم، خدا فرما رہا ہے میں وہ خدا ہوں، والذی، وہ وہی کہ جس نے مبعوث کیا، بعث فی الامیین رسول، امیوں میں انہی میں سے رسول۔ آپ دیکھیے خدا تعالیٰ نے یہ جو مضمون ہے سرکار رسالت کے مقصد بعثت، اسے 3-4 جگہ پہ قرآن میں کوٹ کیا، ہر جگہ بڑے لطیف انداز میں، ہر جگہ ایک ہٹ کے بڑے خوبصورت سیاق و سباق کے ساتھ۔ یا خدا کہتا ہے میں وہ خدا ہوں جس نے اس نبی کو مبعوث کیا۔ آپ دیکھیے کسی چھوٹے کے متعلق کہا جائے نا، فضائل کا جملہ کرنے جا رہا ہوں توجہ چاہوں، آپ دیکھیے کسی چھوٹے کے بارے میں نا کہ صاحب یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، منبع کمال یا اصل کمال وہ شخصیت ہے کہ جن کے یہ بیٹے ہیں، لہٰذا ان کے حوالے سے تعارف ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ ان کے بیٹے ہیں، تاکہ مخاطب کو اس کی اہمیت کا احساس ہو، یا انہیں اس کے متعلق وہ اس کو ذرا اہمیت دے کہ اچھا یہ ان صاحب کے بیٹے ہیں۔ اصل منبع کمال و عزت وہ صاحب ہیں جن کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ کوئی کمال نہیں، کمال ہو جائے بڑے کے متعلق آ جائے وہ جو ہے نا یہ ان کے والد ہیں، توجہ ہے جانے محترم، اس کا مطلب ہے کہ اس میں بڑا کمال ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے لیے باعث پہچان بن گئے، وہ اپنے بڑوں کے لیے باعث افتخار و پہچان ہے کہ اس کے بڑے کا تعارف ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو یہ ان کے بڑے ہیں، توجہ ہے جانے محترم، اسے کہتے ہیں کمال، یہ ہے کسی کی عزت۔ عظمت رسالت کا مقام کیا ہوگا؟ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے والذی بعث فی الامیین رسول، اپنے حوالے سے رسول کا تعارف نہیں کروا رہا، فرما رہا ہے میں وہ ہوں جس نے اسے مبعوث کیا۔ کمال دیکھو، جس نے اسے مبعوث کیا ہوگا وہ کتنا عظیم ہوگا۔ محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے یعنی اندازہ تو کرو، جب یہ اتنا با کمال ہے، جب یہ اتنا بے عیب ہے، تو وہ ہستی کیا ہوگی جس نے اسے مبعوث کیا۔ یعنی اللہ سرکار رسالت کے حوالے سے اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ عزیز، اس سے یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کوئی بڑھ گیا کوئی گھٹ گیا، نہیں، اس سے کمال مصطفیٰ پتہ چلتا ہے جس کے ذریعے خدا اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے۔ اور یہ کمال کہ چھوٹوں کے ذریعے بڑوں کی پہچان ہو، یہ صرف اسی در پہ نظر آتا ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم، اب قرآن میں جب کہہ رہا تھا تو اپنا تعارف مصطفیٰ کے ذریعے ہو رہا، اور اگر کسی نے پوچھ لیا حدیث میں کہ یہ کون ہے تو یہ نہیں فرمایا یہ مصطفیٰ اور اس کے گھر والے ہیں، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا، یہ فاطمہ ہیں اور یہ ان کے بابا۔ محمد آل محمد صلوات، یہ فاطمہ الزہرا بلند صلوات، توجہ ہے نا، یعنی چھوٹے بڑوں کی پہچان ہے۔ کیا وجہ؟ جب قرآن میں کروا رہا تھا تو اپنا تعارف مصطفیٰ کے ذریعے، اب جب حدیث قسام میں کہہ رہا ہے تو مصطفیٰ کا تعارف بجائے کروانے کے سیدہ کا تعارف، سیدہ کے حوالے سے نبی کا تعارف۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے ذہن محترم، صرف چھوٹی سی وجہ ہے، تعارف ہمیشہ اس کے ذریعے ہوتا ہے جو ہستی خود معروف ہو۔ توجہ چاہوں گا، جو ہستی معروف ہونا اس کے ذریعے تعارف ہوتا ہے۔ خدا کہتا کہ اس مصطفیٰ کو میں نے بھیجا ہے، مطلب اب خدا کو کس نے دیکھا؟ نہ خدا کو کسی نے دیکھا، نہ خدا کو کسی نے نہ سمجھا ہوا تھا اس دور میں، تو خدا کی طرف سے کون سا خدا کا اسے دیکھ کر غور کرو، میں وہ ہوں جس نے اسے مبعوث کیا۔ تم اسے پہچانتے ہو نا یہ کتنا عظیم ہے، تم اسے پہچانتے ہو نا یہ کتنا کریم ہے، تم اسے پہچانتے ہو نا کتنا صادق و امین ہے، اسے میں نے بھیجا۔ توجہ ہے ذہن محترم، جسے تعارف ہو نا، جسے معرفت ہو، جسے پہچان حاصل ہو، اس کے ذریعے ہمیشہ پہچان کروائی جاتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، جب قرآن میں مخاطب تھا تو اہل مکہ سے مخاطب تھا، فی الامیین، امیوں میں، ان میں نبی کو تعارف حاصل تھا، لہٰذا نبی کے ذریعے اپنا تعارف کروا دیا۔ مگر جب حدیث قصا کی بات آئی تو کسی زمین والے نے نہیں پوچھا تھا کون بیٹھے ہیں، عرش پہ فرشتے نے پوچھا تھا کون ہے۔ جسے جہاں تعارف ہوتا ہے وہاں سے پہچان ہو جاتی ہے۔ فرمایا فاطمہ ہے اور ان کے بابا ہے، جسے آسمان پہ زیادہ پہچان حاصل تھی اس کے ذریعے پہچان
پہچان کروا دی. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. توجہ ہے جانو. تو اب حق کا خدا کون ہے؟ جس کی پہچان ابو سفیان کروائے، جس کی پہچان ابو لہب کروائے، یا تاریخ کا کوئی اور ابو کروائے؟ توجہ ہے جانو. کون ہے حق کا خدا؟ حق کا خدا وہ ہوگا جس کی پہچان مصطفیٰ کروائے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اسے مبعوث کیا. اب حق کا خدا وہ ہوگا جس کی پہچان کسی اور کے ذریعے نہیں، جس کی پہچان مصطفیٰ کے ذریعے ہوگی. تو اب یقیناً حق کے اہل بیت وہی ہوں گے جن کی پہچان جناب سیدہ کروائے، وہی حق کے اہل بیت ہوں. عزیز دیکھیے کتنے لطیف انداز میں اللہ نے مقصد بعثت پیغمبر بتانے سے پہلے تعارف کروایا. اسی کو آل عمران میں جب بالکل یہی نکات بیان کیے، مگر آیت کو کس انداز میں شروع کر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہی مقاصد جو یہاں دوسری آیت میں سورہ جمعہ کی بات وہی وہاں تک بیان کر رہا ہے. تو اس کا پہلے سیاق کیا بنایا؟ احسان کیا اللہ نے مومنین پر کہ ان میں انہی کے نفسوں میں پیغمبر کو مبعوث کیا. کرتا وہ بھی یہی ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، علم و حکمت تقسیم کرتا ہے. وہی بتائے انگریڈینٹس رسالت، وہی کار ہدایت بتائے، مگر یہاں ابتدا ایک نئے انداز میں کر دی. وہاں اپنا تعارف کروایا تھا، یہاں اپنا احسان بتا دیا. احسان کیا اللہ نے مومنین پر کہ ان میں انہی کے نفسوں میں نبی کو مبعوث کیا. احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک شے ہوتی ہے حد جہاں حق بنتا، جو حق سے اوپر دیا جائے اسے احسان کہتے ہیں. ایسے ہی ہے اللہ نے کیا حکم دیا؟ ماں باپ کے اوپر احسان کرو. یعنی یہ نہ دیکھو ان کا حق کتنا بنتا، اچھا ہمیں کھلایا تھا تو ان کو بھی کھلا دے، ہمیں پہنایا تھا ان کو بھی پہنا دے. نہیں، حق مت دیکھو، حق سے بڑھ کر دو. یعنی احسان وہ ہوتا ہے جو حق کی حد سے آگے ہو. یعنی خدا کہہ رہے ہیں اللہ نے احسان کیا مومنین. کل کائنات ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ مصطفیٰ ان میں آئے. اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا احسان ہے مصطفیٰ تمہارے. کل انسانیت کا حق نہیں تھا، مگر یہ میں احسان کے طور پہ اپنا مصطفیٰ دے رہا ہوں. احسان کیا کنہیں؟ بڑا لطیف بات ہے، مومنین پر. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. احسان کیا اللہ نے مومنین پر کہ ان میں انہی کے نفسوں میں نبی کو مبعوث کیا. دیکھیے بڑی سمجھنے کی بات. احسان کیا مومنین پر کہ ان میں انہی کے نفسوں میں رسول کو مبعوث کیا. احسان کیا مومنین میں. توجہ چاہوں گا، یہ مجلس ہے. میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا مومنین میں. یہ اس بات کی دلیل ہے مومن تھے تو مجلس پڑھنے آیا. توجہ ہے جان محترم، گھبرا تو نہیں ہے بھائی. میں مجلس پڑھنے آیا مومنین میں، اس کا مطلب ہے مومن تھے اسی لیے مجلس پڑھنے کے لیے آیا. اگر مومن ہوتے ہی نہ تو پھر کیسی مجلس پڑھنے آ جاتا. خدا کہہ رہا ہے میں نے احسان کیا مومنین میں کہ ان میں انہی کے نفسوں میں رسول مبعوث کیا. پتہ لگا رسول نہ جاہلوں میں آیا ہے نہ تمام اہل مکہ میں آیا ہے، چند مومن تھے جن میں نبی کو مبعوث کیا گیا. یعنی مومن پہلے تھے، نبی بعد میں آیا. اب وہ بھی تو مومن ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا، نبی کے معجزے دیکھے، نبی کی تسلیم کی، پہلے لڑے، ناراض ہوئے، پھر آہستہ آہستہ مانتے چلے گئے. وہ بھی مومن، مگر وہ بھی مومن ہیں جن میں نبی آئے. پتہ لگا مومن ایک جیسے نہیں تھے. 1400 سال پہلے دو قسم کے مومن تھے. ایک وہ جن میں نبی آیا تھا، ایک وہ جو نبی کو دیکھ کر بنے تھے. بس یہی فرق ہے، جو دیکھ کے بنے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جن میں آیا انہیں علیہ السلام کہتے ہیں. توجہ ہے جنم. نبی نے آ کے اسلام پھیلایا، مگر یہ نہیں ہے نبی اسلام ساتھ لائے. اسلام پہلے سے موجود، مومن پہلے سے موجود. اور اس کی دلیل جناب ابراہیم کی وہ دعا. اللہ رب العزت نے یہ جو بعثت پیغمبر کے مقاصد بتائے، یہ سب سے پہلے قرآن کے اندر ڈسکرائب جناب ابراہیم نے اپنی دعا میں کیا. اللہ نے یہ قبولیت دعا کے طور پہ یہ انگریڈینٹس بتائے. یہ جو کار ہدایت بتائے ہیں ابراہیم کی دعا کے طور پہ بتائے. ابراہیم نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین،
یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں بھی ویسے ہی مسلمان بنا، ہمیں مسلمان بنا، اپنے آگے سر تسلیم خم کرنے والا ہمیں مسلمان، اور پھر ہماری ذریت میں بھی مسلمان، یعنی جس کوالٹی کا ابراہیم مسلمان اسی کوالٹی کی ذریت میں مسلمان، اور پھر آگے چل کے فرماتے ہیں وَبْعَثْ فِيهِمْ، اور پھر ان میں مبعوث فرما پیغمبر، یعنی نبی جن میں آیا ہے نا وہ مومنین ابراہیم و اسماعیل کی کوالٹی کے مسلمان، توجہ ہے جناب، ابراہیم اور اسماعیل ہیں اللہ کے پیغمبر، یعنی جس کوالٹی کے اللہ کا نبی مسلمان اس کوالٹی کے وہ افراد مسلمان جن میں نبی آیا، تو جن کا ایمان نبیوں کے ایمان کی طرح ہونا، ان کا کلمے نہیں ڈھونڈے جاتے، ان پہ ایمان لائے جاتے ہیں، وہ ابراہیم اور اسماعیل کی کوالٹی کے مسلمان۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے احسان کیا مومنین میں کہ ان میں نبی کو مبعوث فرمایا، یعنی نبی ہونے کے لیے ایک صلاحیت لازمی ہے، ماں باپ مومن ہو، توجہ ہے جناب، صرف ماں باپ نہ ہو، پورا سلسلہ اوپر ابراہیم تک مومن چلتا، توجہ ہے جناب، بڑی لطیف بات عرض کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو، یعنی خدا کہہ رہے احسان کیا مومنین میں کہ ان کے نفسوں میں نبی کو مبعوث کیا، یعنی نبی ہونے کے لیے شرط یہ ہے جن کے نفسوں میں سے آئے وہ مومن ہو، وہ مسلمان ہو۔ دیکھیے ہر عہدے کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہوا کرتی ہے، دیکھیے رسول نے فرمایا تھا، بڑی معروف حدیث ہے، آپ کے اور عالم اسلام میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا، رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، توجہ ہے جناب، اس حدیث کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کم از کم ایک بات لازمی ہے جس کے متعلق بھی حدیث ہو، خدا کہہ رہا ہے مبعوث کیا نبی کو کن کے نفسوں میں؟ مومنین کے نفسوں میں۔ اب ایک بات لازمی ہے نبی ہونے کے لیے کہ ماں باپ بھی مومن ہو، دادا دادی بھی مومن ہو، توجہ ہے جناب۔ دیکھیے ایک مثال سے عرض کر، کوئی سکھ اسلام قبول کر لے، کوئی سکھ اسلام قبول کر لے، آپ اس کے بارے میں اگر کوئی سید ہوتا نا تو یہ ہوتا، توجہ ہے جناب۔ اب باپ کا نام ترپال سے، ماں پلونت کو، بیٹے کے متعلق اگر کوئی سید ہوتا تو یہ ہوتا، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، مر کے بھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ سید ہونے کے لیے ایمان لانا شرط نہیں، باپ کا سید ہونا شرط۔ اب اس سے زیادہ میں کون سی آسان مثال دے سکتا، توجہ ہے جناب، یعنی بعض عہدے اپنی بعض کنڈیشن رکھتے ہیں، آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف ایمان لانے سے کوئی سید نہیں ہو سکتا، ہاں اس کے لیے لازمی ہے کہ باپ ہی سید ہو پھر ہی سید ہو سکتا ہے۔ نبی وہ عہدہ ہے جس کی شرط یہ ہے کہ اوپر نسل مومن ہو، توجہ ہے جناب۔ اب یہ سادی سی بات آپ کو اور مجھے پتا ہے، اس نبی کو نہیں پتا ہوگی جس نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یعنی مر کے بھی نہیں وہ ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے شرط یہ ہے نسلوں میں ایمان ہو، جہاں نسلوں میں کوئی ربط نہ ہو وہاں کس طرح نبی آ جائے؟ وہی ہو سکتا ہے جب نسلوں میں ایمان ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ احسان ہی کیا ہے مومنین پہ کہ ان میں انہی کے نفسوں میں پیغمبر کو مبعوث کیا، اور یہ اسی لیے فرمایا کیونکہ جناب ابراہیم نے دعا یہ کی، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ، وہی انگریڈینٹس جو جناب ابراہیم نے اپنی دعا میں مانگے کہ یا اللہ اس نبی کو مبعوث فرما میری ذریت میں جو یہ کام کرے، آیات کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، علم و حکمت عطا کرے۔ اور دیکھیے کتنی لطیف نکات ہے کہ تاریخ یہ بتاتی جس وقت یہ دعا مانگی گئی اور جس وقت یہ دعا جناب ابراہیم مانگ رہے تھے، تو جیسے جناب مصطفیٰ کو مانگا نا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے اس پہ جناب ابراہیم کا نقش پا ثبت ہو گیا، یعنی پاؤں کے نشان پڑ گئے، یعنی اللہ رب العزت نے اس موقع کو ہی محفوظ کر لیا۔ اس دور کے اپنا طریقہ اللہ نے اس یادگار لمحے کو کہ چونکہ مجھ سے میرے مصطفیٰ کو مانگا، فوراً ہی اس کا جناب ابراہیم کے پاؤں کا نشان ڈال دیا اور اس پتھر کو اٹھا کر مقام ابراہیم بنا دیا، اور ہر حاجی جا کے ادھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ کیا اس پتھر کی خاصیت کیا؟ جناب ابراہیم کا نقش پا۔ ابراہیم تو اپنی دور میں ہزاروں لاکھوں پتھروں پہ چلے ہوئے، تب کوئی ترتیب سے سڑکیں ہوتی نہیں،
لاکھوں پتھروں پہ تو چلے ہوں گے، اس پتھر کا کیا کمال ہے کہ مقام ابراہیم ہو گیا؟ یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی لکھا، اس کی صرف ایک وجہ، کیونکہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے وہ دعا مانگی تھی جس میں مصطفیٰ کا ذکر، مصطفیٰ کو خدا سے مانگا گیا کہ یا اللہ اسے مبعوث کر دے، بعثت پیغمبر کی دعا تھی، اللہ کو وہ لمحہ اتنا پسند آیا، اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ یہ لمحہ ضائع نہ ہو جائے، یہ ہمیشہ کے لیے دائمی ہو جائے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی، آمد مصطفیٰ کی مانگی گئی۔ مصطفیٰ آئے بھی نہیں تھے، وہ مقام ابراہیم بن گیا، وہ سجدہ گائے عالم بن گیا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں ابو طالب کے گھر کی عظمت کیا ہوگی، توجہ ہے عزیزان محترم، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ آئے نا، مصطفیٰ کی آمد کی دعا مانگی جائے، وہ تو سجدہ گائے عالم ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے ابو طالب کے بیت کی عظمت کیا ہوگی جہاں آمد کی دعا نہیں مانگی گئی، اللہ نے مصطفیٰ کو اتارا۔ توجہ ہے جانو، اندازہ کی جو ادھر صرف جناب مصطفیٰ صرف دعا مانگی گئی، یہاں تشریف لائیں۔ یہی وجہ ہے رسول خدا خود کو کہتے تھے کہ میں اپنے جد ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے آپ کو دعائے ابراہیم کہتے تھے، یعنی ابراہیم نے میری آمد کی دعا مانگی تھی، اللہ نے مجھے بھیجا۔ مانا کیا ہوا؟ ابراہیم نے دعا مانگی، مصطفیٰ آ گئے، اس کا مطلب ہے ابراہیم دعا نہ مانگتے تو نہ آتے۔ توجہ ہے ضرورت، جبکہ یہ مستند حدیث ہے، خود رسول نے فرمایا میں دعائے ابراہیم، حق حدیث ہے۔ ہم ایک دعا مانگتے ہیں یا اللہ یہ کام کر دے، کام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں شکر ہے، دعا مانگی تھی اللہ نے پوری کر دی، ہم نتیجے کو اس دعا سے ریلیٹ کرتے ہیں جو ہم نے اس کے لیے مانگی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دعا مانگی تھی پھر بھی نہیں کام ہوا، یعنی کام اس لیے نہیں ہوا دعا رد ہو گئی، یعنی ہم عمل کو دعا سے مشروط کرتے ہیں۔ جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ایسا ہو جائے، اگر کام ہو جائے ہم کہتے ہیں دعا مانگی تھی دیکھا اللہ نے پورا کر دیا، شکر اللہ، نہ ہو ہم کہتے ہیں دعا بھی مانگی تھی نہیں تسلیم کی اللہ، مصلحت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ہم نتیجے کو دعا سے ریلیٹ کرتے۔ رسول فرمائے میں دعا ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ 128 آیت میں درج کر، 151 آیت میں اللہ نے دعا کی قبولیت سورہ بقرہ میں بتا دی، سورہ جمعہ میں بتا دی، آل عمران میں بھی بتا دی کہ میں نے دعا ابراہیم کو قبول کر لی۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم نے دعا مانگی، مصطفیٰ آ گئے۔ مانا کیا ہوا؟ اگر دعا نہ مانگتے تو نہ آتے، یہ بات بڑی سمجھنے کی۔ تو اگر یوں ہوتا تو پھر وہ ساری روایتیں کہاں جاتی؟ رسول نے فرمایا من کان نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان، مٹی و پانی کے درمیان آدم تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ یہ نہیں کہا میں تب بھی تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ توجہ ہے ذہن محترم، یہ آ کے 40 سال کیا کرواتے رہے، یہ تو بات کی بات۔ فرما رہے میں تو تب بھی نبی تھا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ ایسے ہی ہے تو یہ ساری روایتیں کہاں جائیں گی؟ قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے ابراہیم نے دعا مانگی، مصطفیٰ آ گئے۔ اس کا مطلب ہے دعا نہ مانگتے مصطفیٰ نہ آتے، 2 × 2 = 4۔ توجہ ہے ذہن محترم، تو اب ہم کہاں جائیں؟ ہمارا عقیدہ کہاں جائے کہ سب سے پہلے مصطفیٰ، پھر جو نور مصطفیٰ خدا کو جھکا تو جلال کبریائی سے جو پسینے آئے اس نور کو، اس سے انبیاء خلق ہوئے، وہ سارا عقیدہ اور نظریہ کہاں جائے گا؟ وہ ہماری عقیدوں کی کتاب کے آغاز ہی جو مصطفیٰ کی خلقت سے ہے وہ کہاں جائے گا؟ جبکہ یہاں مسئلہ یہ ہے ابراہیم نے دعا مانگی، مصطفیٰ آ گئے۔ عزیز بات صرف ایک ہے اور بڑی سمجھنے کی اور لطیف بات ہے اگر آپ توجہ کریں۔ بات یہ ابراہیم کیا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ دوست ہوتا ہی وہ ہے جو دوست کے مزاج کو پہچان جائے۔ توجہ ہے ذہن محترم، جو اپنے دوست کی خوشی اور غمی کو سمجھتا ہو۔ قابل دوست ہمیشہ وہ بات کرتا ہے جس سے دوست راضی اور خوش ہو جائے۔ ابراہیم جانتے تھے اللہ نے مصطفیٰ کو مبعوث کرنا ہے، وہ ابراہیم نے ابراہیم سے پہلے بھی انبیاء بتاتے چلے آئے کہ ہاں ہونا ہے مصطفیٰ کو مبعوث۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں اس نے آنا ہے آیات کی تلاوت کرنے، اس نے آنا ہے تزکیہ نفس کرنے، اس نے آنا ہے علم و حکمت بانٹنے۔ ابراہیم ہے عقل مند دوست، جو اللہ کی مشیت تھی، جو اللہ کی مشیت کے تقاضے تھے، ابراہیم نے وہی دعا بنا کر پیش کر دی۔ توجہ ہے جانے ہوتا کیوں؟
ہے، یعنی اب یہ دعا مانگیں گے اللہ تو راضی ہوگا ہی ہوگا. توجہ ہے ایسا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہی تو اللہ چاہتا تھا. اب وہی دعا مانگی اللہ راضی ہو جائے گا. توجہ ہے ایسا نہیں؟ بھئی مجھے آپ سے ایک شے درکار ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے ایک شے، اور اگر آپ کی بھی وہ خوشنودگی بن جائے اور کیا چاہیے. توجہ ہے ضرور. آپ مجھے کوئی شے دینا چاہتے، آپ تو مجھے انعامت دینا چاہتے، اگر میں طلب کر دوں تو اب تو مزید احسان ہو جائے گا.